ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ لوگ وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سننا نصیب ہوتی تھی۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب صرف میرا رب جانتا ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، بس تو میری مدد فرما، آمین۔ دعائیں رد نہیں ہوتیں، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون، یہ ہمیں وقت بتاتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ فرمانے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اے حبیب، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اگر رد ہو جائے تو مان ختم، الفاظ اور آواز ختم۔ اے رب العالمین، مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ میں مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا ہمیں کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ تم کو یہ ڈر ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور میری یہ لگن کہ مجھے خدا دیکھتا رہے۔ سچائی کا ساتھ دینے والے ہمیشہ تنہا ہی رہ جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ آزمائش کا وقت ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا، انشاءاللہ۔ دوسروں کے عیبوں پر پردہ بالکل اسی طرح ڈالا کرو جس طرح اللہ نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ میاں، جب میں تھک کر گرنے لگوں تو آپ مجھے تھام لیجئے گا۔ تھک گیا ہوں راہ دشوار سے، رستہ سنسان، خود ہی منزل وہ دکھا دے جو کہ تجھ سے جوڑ دے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے،
بلکہ وہ یہ تسلی کرنے آتے ہیں کیا آپ واقعی تکلیف میں ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے یا کھو دینے کے بعد۔ واللہ کثیر اللہ لکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازمی ہے۔ الحمدللہ۔